انسداد دہشت گردی کے لیے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی گئی۔ ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ اعلامیہ کے مطابق سیاسی اور سفارتی دائرہ کار میں علاقائی تعاون کے ذریعے دہشت گردوں کی سرگرمیاں روکی جائیں گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی سینٹرل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، سروسز چیفز، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے آپریشن عزم استحکام کی منظوری۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے متعلقہ محکموں کو نئے SOPs جاری۔ فورم نے انسداد دہشت گردی کی جاری مہم اور داخلی سلامتی کی صورتحال کا ایک جامع جائزہ لیا۔ اجلاس میں کچھ اقدامات پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے خامیوں کی نشاندہی کرنے پر زور دیا گیا۔ اجلاس نے مکمل قومی اتفاق رائے سے انسداد دہشت گردی کی ایک جامع اور جاندار حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلح افواج کی متحرک کوششوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مکمل حمایت سے آگے بڑھایا جائے گا۔ دہشت گردی کے مقدمات میں رکاوٹ بننے والے قانونی خلا کو دور کرنے کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے گی۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی جنگ ہے اور یہ قوم کی بقا اور بہبود کے لیے بالکل ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا مسئلہ پیچیدہ ہے۔ گزشتہ 2.5 دہائیوں سے دہشت گردی کے مسئلے نے سر اٹھایا۔ قومی سلامتی کا مسئلہ کافی عرصے سے نظر انداز ہوتا رہا ہے۔ ریاست کی عملداری کو پوری قوت سے نافذ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا مزید کہنا تھا، پائیدار ترقی کے لیے ملک میں آئین اور قانون کی عملداری ضروری ہے۔ دہشت گردی میں مبتلا غیر مستحکم ریاست میں اچھی معیشت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بری الزامات نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ہر معاملہ افواج پر چھوڑ دیا جو خطرناک روش ہے۔ خلاف بھرپور حصہ ڈالیں گے اور مل کر انشاءاللہ اس ناسور کا خاتمہ کریں گے۔ ہمیں قوت طاقت کے تمام عناصر کی ہم آہنگی کی ضرورت ہے تاکہ ٹھوس نتائج اور پائیدار استحکام حاصل ہو، جس سے یہ ملک ترقی اور خوشحالی کے راستے کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہو۔ اس پیچیدہ مسئلے کا حل صرف اس سے جسمانی طور پر لڑنے میں نہیں، یعنی کائنیٹک نہیں، اس میں پبلک اویئرنیس ہے، اس میں ڈائیلاگ ہے، اس میں طرز عمل کو بدلنے کا حصہ ہے۔ ہمیں قانون سازی کے ذریعے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ جب تک کہ قانونی حکم ہم باہمی طور پر اس کو ختم نہیں کرتے، یہ دہشت گردی کا ناسور ختم نہیں ہوگا۔ ایسے قوانین بنانے ہوں گے جو بے ضابطگی کی اور نفرت کی زبان کو اور تقسیم کو ختم کر سکیں۔ یہ جنگ ہماری اپنی ہے، یہ جنگ ہماری اپنی بقا کی جنگ ہے۔ انسداد دہشت گردی آپریشن کے دوران وطن پر قربان ہونے والے سپاہی ہارون ولیم کی آخری رسومات سینٹ پال چرچ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ تقریب میں وزیر اعظم اور آرمی چیف نے بھی شرکت کی۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے سپاہی ہارون ولیم کی آخری رسومات سینٹ پال چرچ راولپنڈی میں ادا۔ تقریب میں وزیر اعظم، آرمی چیف، وزراء اور اعلیٰ سول و فوجی افسران کی شرکت۔ ASPR کے مطابق 29 سالہ سپاہی ہارون ولیم نے ضلع کرم میں آپریشن کے دوران مادر وطن کے دفاع میں لازوال قربانی دی۔ آخری رسومات کی تقریب میں وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات و نشریات بھی شریک تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ملک کی ترقی میں مسیحی برادری کی خدمات اور قربانیوں کو سراہا۔ جنرل سید عاصم منیر نے سپاہی ہارون ولیم، سپاہی انوش رفون اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بعد ازاں سپاہی ہارون ولیم کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ راولپنڈی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حوالدار عقیل احمد، لانس نائک محمد طفیر، سپاہی انوش رفون اور سپاہی محمد اعظم خان کو بھی آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے زیر صدارت وزارت داخلہ میں اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ملکی مجموعی سیکیورٹی صورتحال، غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत वजारत दाखिला में अहम इजलास। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इकदामात का जायजा। इजलास में वफाकी वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मनोवन अमल दरामद की हिदायत की। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी। सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। मुल्क दुश्मन अनासर के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतलका इदारे करीबी राब्ते रखें। इजलास में वजारत दाखिला समेत मुतलका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, मुतलका इदारों और वजारत दाखिला के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। पंजाब के अवाम तक सस्ती और मियारी अशिया की फराहमी का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी के क़याम का मकसद शहरियों को सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाना है। मज़ीद तफ़सीलात हसन रज़ा की रिपोर्ट में। पंजाब के अवाम को ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी और मिलावट से बचाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा इक़दाम पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी के क़याम का मकसद शहरियों को सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाना है। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मेयार चेक करेगी, डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी करेगी, सूबे भर में मिलावट के खात्मे के लिए छापे मारेगी, जुर्मानों का भी इख्तियार होगा। अथॉरिटी अशिया के मेयार और उनकी तैयारी में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के हवाले से इक़दामात करेगी। सूबे में कानून की अमलदारी यकीनी बनाना भी पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी तजावुज़ात के खात्मे के लिए इंतजामिया से मिलकर इक़दामात करेगी।